السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، ایک شخص بیہ کا رہنے والا ہر سال حج بیت اللہ کو جاتا تھا اور بعد حج حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تھا۔ چونکہ یہ سال بھر کے بعد حاضر خدمت ہوتا تھا، اس لیے اپنے ہمراہ اپنے شہر کا تحفہ ضرور لاتا اور خدمت امام علیہ السلام میں پیش کر دیتا، اور چونکہ حضرت جانتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے، لہٰذا آپ اس کا ہدیہ قبول فرما لیتے تھے۔ ایک روز اس شخص کی زوجہ نے کہا کہ اے میرے مالک، میں دیکھتی ہوں کہ ہر سال تو جب حج کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے شہر کے تحفے لے جاتا ہے، مگر کبھی بھی ان تحفوں کے حوض کچھ نہیں لاتا۔ آخر وہ ہے کون جو تیرا تحفہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں تجھے کچھ نہیں دیتا؟ حالانکہ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جیسے ہی اس مومن نے یہ جملے سنے، کہنے لگا اے عورت، تو نے بڑا غضب کیا جو ایسے جملے زبان سے نکلے۔ اس وقت جو کچھ تو نے کہا سب ان حضرت کو خبر ہو گئی ہوگی، تیرے جملوں کا ایک ایک حرف ان تک پہنچ چکا ہوگا، لہٰذا توبہ کر۔ دوسرے سال اسی طرح جب زمانہ حج کا وقت آیا تو یہ برائے حج روانہ ہوا۔ بعد فراغت حج حسب دستور قدیم اپنے شہر کے تحفے لے کر خدمت امام میں حاضر ہوا تو نصیب اس کا جاگ اٹھا۔ وہ یوں کہ امام علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے۔ فرمایا بھائی، بہت اچھا وقت آیا ہے تو کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ یہ خوش قسمت تھا، امام علیہ السلام کے ساتھ ہی کھانے میں مشغول ہو گیا۔ جب خوب سیر ہو گیا تو خادم تشت آفتابہ لے کر حاضر ہوا۔ حضرت فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا تیرے ہاتھ دھلاؤں گا۔ عرض کیا مولا غلام کی کیا مجال کہ آقا کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ دھوئے؟ فرمایا کہ میں تیرے ہاتھ اس وقت اس وجہ سے دھلاؤں گا کہ تم اس وقت ہمارا مہمان ہے۔ جب تم مہمان ہے تو کیا وجہ ہے کہ میں تیرے ہاتھ نہ دھلاؤں؟ سبحان اللہ، کیا مہمان نواز تھے کہ کھانا ساتھ کھلایا اور ہاتھ بھی دھلانے پر تیار ہیں، اس لیے کہ یہ مہمان ہے۔ مگر اس نے بہت اصرار کیا کہ مولا غلام سے ایسی خطا نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں، بلکہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا خیر تیری خوشی، مگر اے بھائی یہ سمجھ لے کہ اگر اس وقت تو نے میری محبت سے ہاتھ دھلائے تو حکم خدا سے ایسی چیز دکھاؤں گا جو تو نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ فرما کر ہاتھ دھونے لگے۔ جب ایک تشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، پانی کو روک لے۔ اس نے پانی ڈالنا روکا تو فرمایا دیکھ اس تشت میں کیا ہے؟ عرض کیا پانی ہے۔ فرمایا نہیں بلکہ زمرد منبر ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو حضرت کے ہاتھ کا دھواں زمرد سبز بن چکا تھا۔ پھر فرمایا پانی ڈال۔ اس نے ہاتھ دھلانا شروع کیے اور جب سلس تشت پانی سے بھر گیا تو پوچھا دیکھ اب اس تشت میں دیکھ کیا ہے؟ عرض کیا وہی پانی۔ فرمایا غور سے دیکھ، پانی نہیں یاقوت سرخ ہیں۔ جو نہیں اس نے غور سے دیکھا تو وہ پانی یاقوت سرخ بنا ہوا تھا۔ فرمایا اور پانی ڈال۔ اس نے پھر پانی ڈالنا شروع کیا اور جب تمام تشت پانی سے بھر گیا تو فرمایا اب دیکھ اب اس تشت میں کیا ہے؟ عرض کیا مولا وہی پانی۔ فرمایا نہیں سفید موتی ہیں۔ اب جو اس نے دیکھا تو تمام تشت سچے موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھا آپ حضرات نے اپنے امام کی وقار عظمت اور مقام کو جو پروردگان عالمیان کے حضور آپ کو حاصل تھا تو وہ پانی، مگر جب آپ نے زمرد کہہ دیا تو وہ زمرد سبز ہو گیا، اور جب یاقوت کہا تو پانی یاقوت سرخ بن گیا، اور جب موتی کہا تو تمام پانی موتی بن گیا۔ یہ اثر تھا زبان امام علیہ السلام میں، اور یہ عظمت و دولت تھی درگاہ پروردگار میں امام پاک کی۔ اب امام پاک نے فرمایا اے بھائی یہ جوہرات اپنی زوجہ کو لے جا کر دے دے، اس لیے کہ اس نے اب کی مرتبہ ہم پر عناب کیا تھا، اور یہ عوض ان تحفوں کا ہے جو تم میرے لیے لاتا رہا ہے۔ مگر اپنی زوجہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر زمانہ ہم سے موافق ہوتا تو ہم تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ سلوک کرتے۔ ابر ہی یہ بات کہ حضرت نے ہر مرتبہ اس کے تحفوں کا معاوضہ کیوں نہ دیا، شاید وجہ ہو کر
حضرت خیال کرتے ہوں کہ ایک ہی مرتبہ اس کو اتنا دے دیں کہ بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہ نکلے گا۔ ہر مرتبہ تھوڑا تھوڑا عوض کرنا بہتر نہیں۔ اس سخاوت میں دادا کی شان دکھا رہی ہے، کیونکہ حاتم طائی کی تعریف جب لوگوں نے کی تو وہ ایک ہی سائل کو 40 دروازوں پر دیتا تھا، تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ سخاوت تو قابل تعریف نہیں، ایک ہی دروازے پر اتنا کیوں نہ دیا کہ اس سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت نہ ہوتی تھی۔ یہاں پوتے نے وہی دکھا دیا، ایسا دیا کہ مالا مال کر دیا۔ الغرض یہ مومن دیندار جوہرات بے بہا لے کر حضرت سے رخصت ہو کر اپنے مکان پر پہنچا، اور وہ جوہرات اپنی زوجہ کے سامنے لا کر رکھ دیے اور کہا کہ میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ وہ امام وقت جو تم کہہ رہے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہی ہوا کہ ان کو خبر ہو گئی۔ زوجہ یہ جوہرات دیکھ کر حیران و شدد رہ گئی، اس لیے کہ ایسے جوہرات کبھی بھی اس کے نظر سے نہیں گزرے تھے۔ اپنے شوہر کو قسم دے کر کہنے لگی کہ اب کہ اگر زندہ رہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہاں تک کہ حج کا زمانہ قریب آ گیا اور یہ دونوں زن و شوہر مکان سے روانہ ہوئے، حج بیت اللہ کیا، اس کے بعد زیارت امام زین العابدین علیہ السلام کو چلے۔ ابھی مدینہ کچھ فاصلے پر تھا کہ زوجہ اس کی علیل ہوئی اور دفتن مر گئی۔ اس مومن کو کوئی تدبیر ہاتھ نہ آئی، لہٰذا میت کو وہی چھوڑا اور روتا ہوا خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا، میری زوجہ آپ کی زیارت کے لیے بڑے شوق سے میرے ساتھ آ رہی تھی کہ دفتن بیمار ہوئی اور فوت ہو گئی۔ حضرت اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی اور فرمایا، یا خداوند عالم نے اپنے حکم سے تیری زوجہ کو زندہ کیا، اور اے بھائی یہ خوشخبری بھی سن لے، چونکہ وہ زیارت کی اشتیاق میں آئی تھی، اس لیے خداوند تعالیٰ نے مزید 40 سال تک کی زندگی اسے اور بخش دی ہے، تاکہ وہ سمجھ تو لے کہ جس کی زیارت کے لیے گئی تھی اس کا مرتبہ پیش خدا کتنا بلند ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی اپنی زوجہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا، دیکھا کہ زوجہ اس کی صحیح و سالم بیٹھی ہے، اور کہا کہ تو مر گئی تھی، زندہ کیوں کر ہوئی؟ اس نے کہا، جب ملک الموت نے میری روح قبض کی اور میری روح لے کر چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو سفید لباس پہنے ہوئے تھا آئے، اور ان کی جون ہی ملک الموت نے دیکھا مؤدب کھڑے ہو گئے، جیسے کوئی غلام خدمت آقا میں کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ اس عورت کے جسم میں اس کی روح واپس کر دے، میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے، اس لیے ابھی یہ عورت 40 سال تک اور زندہ رہے گی۔ ملک الموت نے عرض کی، ساوتعتن، اور میری روح میری جسم میں داخل کر دی اور میں فوراً زندہ ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس عورت نے بتلایا کہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ ملک الموت نے حضرت کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور چلے گئے۔ مرد مومن نے پوچھا کہ وہ جناب جو تشریف لائے تھے ان کی شکل و شمائل کیسی تھی، اور کیا تو اگر ان حضرت کو دیکھے گی تو ان کو پہچان لے گی؟ اس نے کہا، بے شک۔ پس اس کا شوہر اس کو لے کر خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی زوجہ نے امام پاک کے چہرہ مبارک پر نظر کی، اپنے شوہر سے کہنے لگی، واللہ یہی وہ جناب ہیں جن کے فرمانے سے میں زندہ ہو گئی تھی، اور یہی وہ ہیں جن کے ہاتھوں کے بوسے ملک الموت نے لیے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ بطفیل اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل، اور خصوصاً جناب سیدہ سجاد علیہ السلام، جس طرح تو نے مرد مومن اور اس کی زوجہ کی مدد فرمائی، بالکل اسی طرح ہر مومن مرد اور مومن عورت کی مدد فرما، اور ان کی ہر مرد انہی پاک ہستیوں کے طفیل پوری فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔